اموی خلافت کے سنہری دور میں جب دنیاوی لذتیں اور مال و دولت اقتدار کا مرکز بن چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکمران عطا فرمایا جو اپنی دیانت، عدل اور تقوی کے ذریعے دوبارہ خلافت راشدہ کی خوشبو لے آیا۔ اس شخصیت کا نام تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ وہ 99 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھے اور صرف 2 سال 5 ماہ کی مختصر دوری حکومت، لیکن تاریخ کے اوراق پر سب سے روشن باب بن گیا۔ ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سرکاری امور نمٹا رہے تھے۔ سامنے ایک چراغ روشن تھا جس کا تیل بیت المال سے مہیا کیا گیا تھا۔ اسی دوران ایک شخص آپ سے ملنے آیا اور ذاتی بات کرنا چاہی۔ حضرت عمر رحمہ اللہ نے فوراً چراغ گل کر دیا۔ زائر نے حیرت سے پوچھا، امیر المؤمنین، چراغ کیوں بجھایا؟ آپ نے فرمایا، یہ چراغ بیت المال سے ہے اور ابھی تک میں مسلمانوں کے کام میں مصروف تھا۔ اب جب تم مجھ سے ذاتی بات کرنے آئے ہو تو بیت المال کے مال کا استعمال جائز نہیں رہا۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایسا پیغام تھا جو صدیہ گزرنے کے بعد بھی عدل اور امانت کی مثال بن گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خاندان کے افراد کے تمام غیر شرعی امتیازات ختم کر دیے۔ ان کے چچا زاد بھائی یزید بن عبد الملک، جو سابقہ خلیفہ تھے، نے ان سے شکایت کی کہ تم نے ہمیں سب کچھ واپس لے کر فقیر بنا دیا۔ حضرت عمر رحمہ اللہ نے جواب دیا، میں تمہیں صرف وہی لوٹا رہا ہوں جو تمہارا حق نہیں تھا۔ ظلم کا خاتمہ۔ گورنروں کو حکم دیا کہ مظلوموں کی فریاد پر فوراً عدل کیا جائے۔ زکوٰۃ کی تقسیم۔ دور دراز کے علاقوں میں زکوٰۃ اتنی منصفانہ تقسیم ہوئی کہ بعض علاقوں میں لینے والا کوئی نہیں بچا۔ غلاموں کی آزادی۔ لاکھوں غلاموں کو آزاد کرایا۔ خود کفالت۔ بیت المال کو خود کفیل بنایا اور بیت المال سے ذاتی اخراجات لینا بند کر دیا۔ جب آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو لوگوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، طبیب کو بلایا جائے۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا، طبیب نے تو مجھ سے کہہ دیا ہے کہ میں فنا کی طرف جا رہا ہوں، اب دوا نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ سن 101 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، مگر آپ کا عدل اور کردار رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام کا اصل حسن عدل، دیانتداری اور تقوی میں پوشیدہ ہے۔ اگر آج کا مسلمان حکمران بھی ان اصولوں کو اپنا لے تو دنیا میں عدل و امن قائم ہو سکتا ہے۔